تبدیلیاں انقلابات کے ذریعے رونما ہوتی ہیں اور کچھ اصلاحات کے ذریعے۔ انقلاب یقیناً اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ پچھلی 3 صدیوں میں انقلابات کے مقابلے میں اصلاحات کے نتائج زیادہ مؤثر اور دیر پا ثابت ہوئے ہیں۔ اہل قلم، اہل دانش، مصنف، قانون دان اور سائنسدان دنیا بھر میں معاشروں کی تبدیلیوں کا سبب بنے۔ ان کے برعکس گزشتہ صدی کے چند بڑے انقلابات کو خاطر خواہ مؤثر قرار نہیں دیا جاتا۔ 19ویں صدی کا عین وسط ہندوستان پر انگریز راج سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مسلمان انگریز حکمرانوں کے پیش رو تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر سطح پر سیاسی، معاشی اور سماجی تعصبات سے دوچار تھے۔ سید احمد خان ان دنوں علم، تدریس اور اصلاحات کی جدید راہیں کھوجنے میں مصروف تھے۔ انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ انگریز کے غلبے کی بڑی وجہ مسلمانوں کی جدید تعلیم سے دوری ہے۔ اس نوجوان نے وقت سے صحیح سبق لیا اور یہ دیکھا کہ پرانے کون سے معیار ہیں جنہیں ختم کر دینا چاہیے اور نئے وہ معیار کون سے ہیں جنہیں تعبیر کرنا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی کو، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ سر سید کا خیال یہ تھا کہ جب تک مسلمان جدید تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے وہ اپنے اس وقت کے جو بحران ہیں اور جو ان کی پسماندہ صورتحال ہے اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ 1857 کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے ایک سوال کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ مٹھی بھر انگریز 7 سمندر پار سے چل کر آئے اور کروڑوں ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا جس میں کروڑوں مسلمان ہیں، یہ کیا وجہ؟ خود جواب دیا، اگر تمہیں علم نہیں ہوگا، تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی اور دین کے ساتھ اجتہاد نہیں ہوگا تو تم بھیڑ بکریوں کی طرح ہوگے، جو بھی آئے گا تم کو ہانک کے لے جائے گا۔ سید احمد خان نے مسلمانوں کی علمی تعمیر کا بیڑا بلا شبہ ایک کٹھن دور میں اٹھایا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان انگریزوں اور انگریز مسلمانوں کو مکمل طور پر رد کرنے پر تلے تھے۔ ہندوستان کی ہمدردی تو ان کے دل میں تھی ہی اور مسلمانوں کی ہمدردی ان کے دل میں تھی ہی، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ موجودہ حالات میں ہم کھل کے انگریز کی مزاحمت کی بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اگر مزاحمت ہو سکتی تھی تو وہ 1857 میں ہو چکی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ٹوٹل ہی دشمن بن گئی تھی کہ یہ انہوں نے 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی ہے، جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ جوش جہاد تو تھا، بغاوت میں سر تو کٹانے پہ لوگ آمادہ تھے، لیکن ذہن جدید علوم کی اس روشنی سے منور نہیں تھے کہ کوئی باقاعدہ حکمت عملی بنا کے تو اپنی آزادی کی حفاظت کر سکے۔ سید احمد کا خاندان افغانستان کے جنوب مغربی صوبے ہرات سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ 1839 میں کمشنر آفس میں بطور نائب منشی ملازم ہوئے۔ 1841 میں مین پوری اور 1842 میں فتح پور سیکری میں بطور مصنف خدمات انجام دی۔ مغلیہ دور میں ان کے خاندان کو اپنی علمی اور صحافتی خدمات کے باعث ایک مقام حاصل تھا۔ اس دور میں ان کے خاندان کو جواد الدولہ کا خطاب حاصل ہوا۔ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے اس خطاب میں عارف جنگ کا اضافہ کر دیا۔
1846 میں ان کا تبادلہ دلی ہو گیا. انہوں نے یہاں اپنی معروف کتاب آثار السنادید تحریر کی. تو ایسا مختلف نو شخص، ایسی ویرائٹی بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے، اور سر سید یقیناً اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو ان کا جائز حق دیا جائے جو شاید ہم ابھی تک نہیں دے پائے. سر سید احمد خان نہ صرف یہ کہ ماہر تعلیم، دیکھیے ماہر تعلیم کیا ہوتا ہے. ایک آدمی مجسٹریٹ تو ہے ہی، 20 سال کی عمر میں سرکاری ملازمت میں آ گئے. یو پی کے 10-12 ضلعوں میں وہ صدر الصدور رہے، مجسٹریٹ رہے، سول جج رہے. کیوں رہے؟ تعلیم ہوگی تو ہوئے ہوں گے. دیکھیں آثار السنادید تو وہ کتاب ہے جس پہ انہوں نے ایک مشغلے کے طور پہ کام کیا. جو پرانی عمارتیں ہیں ان کے ساتھ ان کی رغبت، ان کو محفوظ کس طرح سے کیا جائے، ان کی تاریخ کیسے دریافت کی جائے، تو انہوں نے خاصا وقت اس میں لگایا. یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان کے دور میں مرزا اسد اللہ خان غالب حیات تھے. 1855 میں سید احمد خان نے اکبر اعظم کے زمانے کی مشہور تصنیف آئین اکبری کو اثر نو مرتب کیا، اور ان کی درخواست پر مرزا غالب نے اس کتاب کا منظوم تعارف تحریر کیا. سر سید احمد خان غالب کی اس تحریر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ انگریز سے سبق سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ فطرت کو مسخر کر کے اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل چکا ہے. جب سر سید کا یہ مسودہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے سر سید سے یہی کہا کہ بھائی یہ کیا آپ ان چیزوں میں مصروف ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں دنیا میں ایجاد ہو چکی ہیں، اسی کے حساب سے اب انسان کا جو طرز فکر ہے وہ تبدیل ہوگا. تو آپ بجائے اس کے کہ ماضی پرستی کی طرف مائل ہوں، آپ آگے کی طرف دیکھیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم میدان جنگ میں ہار گئے ہو تو رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، روٹھ کے بیٹھ جانے سے کوئی فائدہ نہیں، تم ان سے سیکھو. اٹھارہ 1857 میں انگریز بلوائیوں کی جارحانہ کارروائیوں کی لپیٹ میں تھے. اس دوران سید احمد خان نے کئی انگریز خاندانوں کو پناہ دی. جنگ کے اختتام پر انگریز راج نے انہیں جاگیریں پیش کرنے کی کوششیں کی جو انہوں نے قبول نہیں کی. اسی دور میں انہوں نے سرکشی ضلع بجنور تحریر کی. سید احمد خان کی نظر میں اہل ہند اور انگریز حکمرانوں کا ایک دوسرے کو یکسر رد کر دینے کا رویہ درست نہیں تھا. یوں انہوں نے اگلے ہی سال اسباب بغاوت ہند تصنیف کی. تو سر سید احمد خان اس فیور میں تھے کہ آپ مل کر چلیں، آپ ہنگامے نہ کریں، آپ سیاسی طور پر زیادہ آگے نہ بڑھیں، اپنی ڈیولپمنٹ کریں. جب انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھا اس میں انگریز حکمرانوں کو یہ بتایا کہ یہ بغاوت جو ہوئی ہے جسے آپ غدر کہتے ہیں اور ہمارے ہندوستانی بھائی اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، یہ بغاوت اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے ہندوستانیوں کو شریک نہیں کیا انتظام حکومت میں. شاید اسی دوران انہیں مرزا غالب کا چند برس پہلے بھیجا ہوا تعارف یاد آیا کہ مسلمانوں کی بدحالی کا بنیادی سبب جدید علوم اور نئی فکر سے ان کی دوری ہے. ان کا خیال تھا کہ انگریز سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا بھی ضروری ہے. انگریزی زبان کو سیکھا جائے. انگریزی سرکاری زبان بن چکی تھی، کورٹ کی زبان بن چکی تھی، ریونیو کی زبان بن چکی تھی. تو اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں سرکاری ملازمتوں کے اندر کوئی مقام اپنا برقرار رکھنا تھا تو ان کے لیے انگریزی سیکھنا ناگزیر تھا. دنیا کے کئی اہم حصوں میں اس دور میں فیصلہ کن تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں. پیرس کمیون کی بازگشت ہر جگہ سنی جا رہی تھی اور دوسری طرف سائنسی ایجادات کا عمل اپنی جوبن پہ تھا. گراہم بیل، ایڈیسن اور مارکونی تاریخ کے مؤثر ترین سائنسی تجربات میں مصروف تھے.
سر سید احمد خان عمومی طور پر اس آفاقی منظرنامے سے واقف تھے، سو انہوں نے 1863 میں تعلیم کی اہمیت پر ایک کتابچہ التماس بخدمت ساکنان ہند شائع کیا۔ اسی برس سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور 1 سال بعد اسی جگہ مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا۔ دیکھیے، جو سب سے پہلی بلڈنگ سر سید نے علی گڑھ بنائی، میں نے دیکھی ہوئی اپنے آنکھوں سے، سب سے پہلی بلڈنگ وہ سائنٹیفک سوسائٹی کی تھی، کیونکہ ان کی وہ سوچ تھی نا کہ انگریزی پڑھو اور سائنٹیفک خیالات اپنے کرو۔ سائنٹیفک سوسائٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سائنس کے ابتدائی علوم کے بارے میں کم از کم مسلمانوں کو عمومی طور پر واقفیت حاصل ہو سکے، اور ان شعوری کوششوں کے نتیجے میں مسلمان سائنسی لحاظ سے بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر ہوئے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ سائنس کی اسپیلنگ لوگ نہیں لکھ سکتے تھے، تو ایسا شخص جو تھا ان کو آئیڈیا یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام علوم میں لڑکوں کو غلبہ حاصل ہو۔ 1869 میں وہ اپنے فرزند سید محمود کے ساتھ انگلستان چلے گئے۔ وہاں تقریباً 1.5 سال قیام کے دوران انہوں نے مغربی طریقہ تعلیم، ادب، سائنس اور صحافت کا باریک بینی سے مطالعہ کیا۔ یہاں انہوں نے اپنی ایک انگریزی تصنیف میں ہندوستان کے طریقہ تعلیم کے نقائص کی نشاندہی کی۔ برطانیہ میں وہاں پہ انہوں نے وہاں کے اداروں کو، سیاسی اداروں کو، تعلیمی اداروں کو کام کرتے دیکھا، بلکہ علی گڑھ کا خیال ہی انہیں وہاں کیمبرج اور آکسفورڈ کو دیکھ کے آیا۔ ان کا سارا زور دراصل تعلیم پر ہی تھا اور تعلیمی نظام پر تحقیق اور اس میں اصلاحات ان کا مقصد حیات بن گیا۔ انگلستان سے واپسی پر انہوں نے اپنا معروف جریدہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سارے جو مشاغل ان کے تھے، جو مصروفیات تھیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے اندر ایک بہت زبردست تلاطم اس کے اندر ہے، بہت کچھ وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ جتنے بھی مروجہ علوم تھے ان پہ ان کے مضامین جو ہیں رسالہ تہذیب الاخلاق میں مل جاتے ہیں۔ 1-2 مضمون نہیں ہے، درجنوں مضامین ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انگلستان میں سر سید احمد خان کا قیام ان کے مقاصد کے لیے راہ روشن ثابت ہوا۔ انگلستان سے واپسی کے بعد محمدن کالج کمیٹی قائم کی گئی، جس کے تحت ہندوستان کے طول و عرض سے چندہ اکٹھا کیا گیا، اور یوں 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام عمل میں آیا۔ سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، اور جب بنیاد رکھی تو اس وقت صرف 4 لڑکے تھے، 4 لڑکوں سے شروع ہوا 1875۔ انہوں نے ایک ایسے لوگ جمع کیے ہوئے تھے جو ان کو ہر لحاظ سے مدد کرتے تھے، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، یہ سب مدد کرتے تھے۔ اس وقت لاہور کا MAO کالج میرے ذہن میں آ رہا ہے، پورا ایک سلسلہ تھا، ایسے تعلیمی اداروں کی زنجیر تھی، لیکن اس زنجیر کی پہلی کڑی وہی MAO کالج ہے جو سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے قائم کیا تھا۔ سر سید نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور بلا شبہ اس ادارے کے تحت ہندوستان بھر میں مسلمان گھرانوں میں جدید تعلیم کی اہمیت اور اس کے حصول کے رجحانات تیزی سے پروان چڑھنے لگے۔ سر سید احمد خان کی طرز فکر اور طرز عمل ہی ایسی طرز فکر اور ایسا طرز عمل تھا اس زمانے کے حالات کے مطابق کہ جس پہ عمل کرتے ہوئے ہماری قوم دوبارہ غلامی کی تاریکیوں کو عبور کرتی ہوئی آزادی کے سین میں داخل ہوئی۔ سید احمد خان کی کوششوں میں اعتدال اور کچھ احتیاط کا عنصر ہی شاید انہیں انقلابی سے زیادہ ایک کامیاب اصلاح پسند گردانتا ہے۔ انہوں نے انگریز کا دیا ہوا سر کا خطاب اپنے نام کے ساتھ درج کیا، حالانکہ ان کو کسی نے کبھی اس خطاب پر فخر کرتے ہوئے دیکھا نہ سنا۔ اگر زمانے کی ضرورت مجھ کو مجبور نہ کرتی
تو میں کبھی ان خیالات کو ظاہر نہ کرتا، بلکہ لکھ کر لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے چھوڑ جاتا، اور یہ لکھ جاتا کہ جب تک ایسا زمانہ نہ آئے اس کو کوئی کھول کر نہ دیکھے۔ اگرچہ 27 مارچ 1998 دنیا میں سر سید احمد خان کا آخری دن تھا، لیکن ٹھیک 22 سال بعد سن 1920 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو گیا۔ آج کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی این جی ٹی روڈ پر واقع ہے، جو پشاور کو کولکتہ سے ملاتی ہے، اور یوں